حدیث، تم میں سے بہترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ ہم نے آپ کو سکھا دیا، آپ ابو کو سکھائیں، گھر میں امی کو سکھائیں، جن کو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو سکھائیں، فکر مند کریں ان کو۔ تو بھائی قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مجید کو پاک، صاف اور اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ کیسی جگہ ہو؟ پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، اونچی بھی ہو۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے آتے ہیں، ڈیسک سے اٹھاتے ہیں اور پھر مٹی لگی ہوئی اس میں قرآن رکھ کے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ کی ڈیسک اتنی گندی کیوں ہو رہی ہے؟ صاف کیوں نہیں کیا؟ استاد جی کپڑا ہی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب آتا ہے، یہ جواب ہوتا ہے نا، کپڑا ہی نہیں ملا تو ہم کپڑا ڈھونڈ کے دیں آپ کو۔ اور کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوتا ہے، ایسے ہمارے وفادار شاگرد ہیں، اپنی ڈیسکوں کو خوب صاف ستھرا کرتے ہیں، استاد کی ڈیسک پہ ویسے مٹی لگی ہوتی ہے، وہ خود ہی آ کے ہمیں اپنی ڈیسک سے کپڑا نکال کے صاف کرنا پڑتا ہے۔ کیسے پیارے وفادار شاگرد ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو ایک زانو ہو کر بیٹھیں یا دو زانو ہو کر بیٹھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں۔ آلتی پالتی مار کر پڑھنا یہ بے ادبی ہے، ٹیک لگا کر پڑھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ایک زانو جیسے آپ لوگ کلاس میں بیٹھتے ہیں، دو زانو جیسے آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہو کر تو آپ کو پتہ ہے تلاوت کے دوران پاؤں کو پھیلایا بھی نہ جائے۔ بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت تھک گئے، پاؤں نکال کے سیدھا کر کے تلاوت کر رہے ہیں، مجبوری کے تحت ٹھیک ہے، آپ ہمت والے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، تو آپ جتنا مشقت برداشت کریں گے اتنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو تلاوت کے دوران پاؤں کو پھیلا کر تلاوت نہ کی جائے، اور اتنا پاؤں بھی اوپر نہ اٹھایا جائے کہ وہ ڈیسک سے اونچا ہو جائے، یا جو جس رحل پر آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس رحل سے اوپر ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور نہ بلا ضرورت ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تلاوت کی جائے چودھری صاحب بن کے۔ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، تھکا ہوا ہے، ٹانگ وانگ بعض دفعہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے، صحیح ہے، تو پھر دو زانو ہو کر تلاوت کریں، نگاہ نیچی رکھ کر پوری توجہ سے تلاوت کریں، انشاءاللہ سبق بھی یاد ہوگا، منزل بھی یاد ہوگی، سب کی بھی یاد ہوگی کہ نگاہ نیچی رکھ کر پوری توجہ سے قرآن کو پڑھا جائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ سبق سب کی منزل بہت جلدی اور آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تلاوت کے دوران بات نہ کرنا، تلاوت کر رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، انس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، تیرا ایک رکوع ہو گیا؟ سبق یاد کر رہے تو اس میں بھی یہی کام کرتے ہیں، سبق یاد ہو رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، کتنی آیتیں یاد کرنی؟ تو اس سے سبق تھوڑی یاد ہوتا ہے، کتاب والوں نے لکھا ہے بھائی، ہنس رہے کیوں؟ تلاوت کے دوران بات نہ کرنا، نہ قرآن مجید پر کوہنی کلائی اور کتاب وغیرہ رکھنا، نہ قرآن پر کاغذ وغیرہ رکھ کر لکھنا، یہ ساری بے ادبی میں شمار ہوتا ہے کہ آپ یوں کوہنی رکھ کے بیٹھے ہیں، یوں کلائی رکھ کے بیٹھے ہیں قرآن پہ۔ اسی طرح آپ کو کوئی آیت لکھنی ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، آپ نے وہ صفحہ قرآن پہ رکھ کے آپ اس کو لکھ رہے ہیں قرآن پہ، تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے، ان کا خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا
یہ بھی قرآن مجید کا ادب ہے، تو اس کو پیار، محبت، شفقت کے ساتھ زلدان میں رکھا رہا ہے۔ ہم اپنی چیزیں خوبصورت سے خوبصورت کتنا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ گھڑی نائی لے لیں، نائی ہے نا، پھر نائی کا شوق بھی نیا ہوتا ہے، جب پہنیں گے تو ہاتھ میں جیسے نکال کے رکھیں گے تو ڈبے میں دوبارہ ویسے ہی پیک کر کے رکھیں گے جیسے ہم دکان سے لائے تھے، کیوں؟ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو اس طرح قرآن بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بھی اسی طرح پورا ادب احترام کے ساتھ جزدان میں رکھا جائے۔ قرآن مجید کی درسگاہ میں پاؤں زمین سے لگا کر نہ گزریں، جسے کہتے ہیں کھسک 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 کی آواز آتی ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پاؤں پورا اٹھا کے نہیں چلتے، پاؤں کو گھسیٹ کے چلتے ہیں، کہ کلاس میں اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے، بری بات ہے۔ جوتے کو ہاتھ لگایا ہو تو قرآن کو ہاتھ دھو کر اٹھائیں۔ جو کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ چلیں